السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کو آیت الکرسی کی پڑھنے کی فضیلت اور اس کے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جو بھی آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ ہر مصیبت سے نجات دے گا۔ پیسہ، عزت، دولت، برکت، کاروبار، دشمنوں سے حفاظت، جادو سے حفاظت، غریبی ختم ہوگی، دشمن بھاگا بھاگا پھرے گا۔ آئیے اس کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے راحتوں آرام کا مشاہدہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ دوسری نماز کے آنے تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہو جائے گا جو تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، کون سی آیت سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آیت الکرسی سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو، یعنی تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آیت الکرسی کے متعلق ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دے دی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی تھی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ وہ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا، ابو ہریرہ، تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں رہا۔ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لے جاؤں گا۔ یہ تیسرا اور آخری موقع ہے۔ تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمے سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمے کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ کی طرف ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمے سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمے کیا تھے؟ میں نے کہا وہ یہ کہہ گیا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا، صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقوں کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان نے یوں کہا تم اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھا کرو، تمہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ آیت الکرسی کے 5 بہترین فائدے۔ فرض نمازوں کے بعد پڑھنے سے اگلی نماز تک اللہ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کو پڑھنے سے ڈر اور خوف سے نجات ملتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، اس لیے ہم اور آپ مل کر نبی کے بتائے ہوئے خاص عمل کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اسے دوسروں کو بھی بتلائیں۔ ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔